الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن يجهر به. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی جس قدر خصوصیت کے ساتھ قرآن کو سنتا ہے، جو زور کے ساتھ ایک نبی پیاری آواز میں پڑھتے ہیں، اتنی کسی چیز کو خصوصیت کے ساتھ نہیں سنتا ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کے پڑھنے کی کہ جب آدمی دل لگا کے توجہ کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف خصوصی توجہ فرماتا ہے اور اس کی تلاوت کو سنتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی آواز کو، جو بہت پیاری آواز میں زور سے قرآن پڑھتے تھے، بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو توجہ سنا اتنی کسی اور چیز کو نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر آواز اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے سننے کا خصوصی ذکر یہاں اس لیے کیا گیا ہے تاکہ قرآن مجید کی اہمیت بتائی جائے۔ بعض لوگوں نے اس میں بڑی لمبی بحث کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، تو سننے کا مطلب یہاں جو ہے استماع کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے کان کو مائل کر کے جھکا کے سننا، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ثواب دے گا، اور بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے جتنا اور کسی چیز میں نہیں قریب ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر تعویلات کی ہے انہوں نے، حالانکہ یہ تعویلات کیا ہے، سلف کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں اور کہا کہ یہ مجاز ہے، یہ حقیقت و مجاز کا جو تماشا کھڑا کیا ہے بعض کے لوگوں نے کھڑا کیا ہے۔ ابتدا میں جو سلف صالحین تھے ان کے ہاں حقیقت مجاز ایسا کچھ نہیں تھا، قرآن کا جو لفظ آتا تھا اس کا جو معنی ہے عرب کی زبان میں اسی کے مطابق وہ سمجھتے تھے۔ اب رہی بات یہ کہ بھئی یہ جو کیا ہے، اصل مشکل ان کی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی کوئی صفت آتی ہے، جیسے اللہ کا ہاتھ بیان کیا گیا، پنڈلی بیان کی گئی، یا اسی طریقے سے اللہ قدم بیان کیا گیا، یا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اس طرح کی جب صفتیں آتی ہیں تو ان کے ذہن میں فوراً مخلوق جاتی ہے کہ مخلوق کا استوا ایسا ہے، مخلوق کا سننا ایسا ہے، مخلوق کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے، پاؤں ایسا ہوتا ہے، تو سوچتے ہیں کہ اللہ کا بھی ایسے ہی ہوگا۔ تو پہلے کیا ہے، اصل میں تشبیہ لیتے ہیں، پھر جو ہے وہ مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہی فرما دیا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ دیکھنے والا سننے والا ہے، سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات خود ہی فرما دی کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اور یہی فرمایا کہ سننے والا دیکھنے والا ہے، یہ سنتا اور دیکھتا ہے لیکن اس کے جیسا کوئی سنتا اور دیکھتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی کیا کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کی استوا عرش کے اوپر ہونے کی کیا کیفیت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سننے اور دیکھنے کی کیا کیفیت ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ سننے کا معنی سننا ہے، دیکھنے کا معنی دیکھنا ہے، تو ہم جانتے ہیں، لیکن کیسے اللہ دیکھتا ہے، کیسے سنتا ہے، وہ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کا معنی حدیث میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سنتا ہے اور توجہ کے ساتھ سنتا ہے، تو یقیناً جو ہے اس کو ماننا چاہیے کہ ہاں واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے سنتا ہے، اور یہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہے اہتمام ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کو کیا ہے، بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ بہت جس حد تک آدمی خشوع خضوع کے ساتھ اور پیاری آواز میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہو، اتنا ہی اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرنا چاہیے۔ جس طرح قرآن کو اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ کے ساتھ سنتا ہے، ایسے ہی فرشتے بھی قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے
کہ فرشتے قرآن سننا پسند کرتے ہیں اور ایسی مجلسوں کو گھیر دیتے ہیں جن میں قرآن پڑھا جاتا ہے یا قرآن کا درس ہوتا ہے، اور کبھی کبھی فرشتے قرآن سننے کے لیے نازل بھی ہو جاتے ہیں، اتر آتے ہیں اور غور کے ساتھ کو سنتے ہیں، جیسا کہ صحیح دلائل سے اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا، بے شک فجر کے وقت کی قرات میں حاضری ہوتی ہے فرشتوں کی، جیسا کہ صحیح حدیث بتایا گیا کہ فجر کی یہ نماز ہے جس میں رات کے اور دن کے دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہے قرآن سننے کے لیے گویا جو ہے فجر کی نماز کے وقت آتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی لمبی قرات فجر کی نماز میں کرتے تھے اتنی کسی اور نماز نہیں کرتے تھے۔ 60 آیت تک جو ہے، بلکہ 100 آیت تک جو ہے پڑھنے کا جو ہے آتا ہے ذکر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھ لیا کرتے فجر میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے بھی وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور قرآن چونکہ نشاط کا وقت ہوتا ہے تو آدمی زیادہ پڑھتا ہے، توجہ کے ساتھ اگر پڑھتا ہے تو بڑے ثواب کا حامل ہے۔ اسی لیے فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے حق میں ضمانت دی ہے جو فجر کی نماز میں جماعت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور خاص طور سے اسی لیے اس میں لمبی قرات کی جاتی ہے، اور فرشتے بھی کیا ہے، جب فجر کی نماز میں امام قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں، رات کے بھی فرشتے اور دن کے بھی فرشتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 60 سے 100 آیت تک جو ہے فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فضل صلاۃ الجمع علی صلاۃ الواحد 25 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح۔ يقول ابو هريرة اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا، کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز تنہا پڑھی جانے والی نماز سے 25 درجہ افضل ہے، اور رات کے اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس کا مطلب یہی ہے کہ فرشتوں کی یہاں حاضر ہوتی ہے۔ یہ روایت بخاری شریف کی ہے، اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ان کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ بینما ہوا یقرأ من اللیل سورۃ البقرۃ وفرسہ مربوطۃ عنده اذ جالت الفرس، کہتے ہیں کہ وہ رات میں سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے اور ان کا گھوڑا ان کے پاس بندھا ہوا تھا کہ گھوڑا بھٹکنے لگا، مضطرب ہو گیا، تو وہ خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی ساکن ہو گیا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر گھوڑا کیا ہے اچھلنے لگا اور مضطرب ہونے لگا، تو خاموش ہو گئے تو گھوڑا بھی خاموش ہو گیا۔ پھر جو انہوں نے پڑھا تو پھر گھوڑا مضطرب ہو گیا، تو وہ نماز اپنی انہوں نے پوری کی، اور ان کے بیٹے یحییٰ ان کے قریب ہی تھے، تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا جو ہے ان کو کچل نہ دے یا تکلیف نہ پہنچا دے۔ پھر اس گھوڑے کو جب دور لے گئے تو پھر اس کے بعد آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، سر اٹھایا، تو جو ہے جب صبح ہوئی تو آئے، جو کچھ دیکھا جو ہے تو آ کر انہوں نے بیان کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حقیقت میں کیا ہے، دیکھیے انہوں نے اگرچہ گھوڑا بھٹک رہا تھا اور لڑکے کا خطرہ تھا، لیکن آسمان کی طرف اس لیے نماز کی حالت میں نہیں سر اٹھایا، کیونکہ نماز کی حالت میں منع کیا گیا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو گے تو ہو سکتا ہے کہ آنکھیں اونچک لی جائیں گی، تو بے ادبی ہے کہ آدمی نماز کے وقت آسمان کی طرف دیکھے، تو اس کے لیے انہوں نے اٹھایا۔ جب اپنا نماز پڑھ چکے گھوڑا دور لے جا کے باندھ دیا، تب آسمان کی طرف اٹھایا تاکہ جو ہے دیکھے کہ وہاں کیا کیفیت ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا ماجرا بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ
ابن حذیر پڑھا کرو، ابن حذیر پڑھا کرو، یعنی جب ایسی کیفیت آئے تم کو روکنا نہیں چاہیے قرأت بلکہ پڑھنا چاہیے۔ تو کہا کہ اے اللہ کے رسول اشفقت یا رسول اللہ انقطع یحییٰ، مجھے ڈر ہوا کہ گھوڑا کہیں یحییٰ کو کچل نہ دے، اور جو ہے وہ اس گھوڑے سے قریب تھے تو میں نے اپنا سر اٹھایا اور پھر ان کی طرف گیا، پھر میں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک سایہ سا یا سائبان سا ہے جس میں چراغوں کی مانند روشنی ہے۔ تو میں نکل گیا یہاں تک کہ پھر اس کو میں یعنی اس وقت تک دیکھتا رہا کہ وہ غائب ہو گیا اور پھر نہیں دیکھنے لگا۔ کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو سائبان یا سایہ تھا اور جس میں چراغوں کی مانند روشنی ہو رہی تھی، وہ کیا چیز تھی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ تلک الملائکۃ زنت لصوتک ولو قرأت لاصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارى منہم۔ کہا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز سن کر قریب آ گئے تھے، اور اگر تم پڑھتے رہ جاتے تو صبح تمہاری حال میں ہوتی کہ لوگ بھی ان کو دیکھتے اور وہ ان سے چھپتے نہیں، یعنی اتنا منہمک تھے فرشتے تمہاری آواز اور قرآن سننے میں کہ اگر تم ایسے جاری رہتے تو اپنے ان اہمات کی وجہ سے وہ ہٹتے نہیں، قرآن سنتے رہ جاتے اور جو ہے لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ تو گویا یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خصوصی فضیلت ہے کہ فرشتے جو ہے ان کی آواز سن کر، یعنی یہ ان کی اخلاص، ان کی خشیت اور ان کے بلند رتبے کی دلیل ہے کہ فرشتے ان کا قرآن سننے آیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کا قرآن سننے فرشتے بھی آ سکتے ہیں۔ تعین کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی فلاں کے، لیکن ایسا ممکن ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی حضرت ابن حذیر کی خصوصیت رہی ہو کہ وہ اتنا ان کا اخلاص بلند ہو گیا اور اتنی آواز ان کی فرشتوں کو بھائی کہ اس سے قریب آ گئے۔ تو بہرکیف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ تم کو پڑھتے رہنا چاہیے تھا اور رکنا نہیں چاہیے تھا۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ کان اسید حسن الصوت، حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بڑی پیاری تھی۔ اور ایک روایت میں یحییٰ ابن ایوب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے واسطے سے اسماعیلی کے یہاں روایت ہے کہ اقرأ اسید فقد اوتیت من مزامیر آل داؤد، کہ اسید پڑھو قرآن، تمہیں تو جو ہے آل داؤد کے مزامیر میں سے عطا کیا گیا، ان کی حسن صوت جو ہے تم کو اللہ تعالیٰ سے نوازا ہے، پیاری آواز جو ہے ایسے ہی اللہ نے تم کو دی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے ان کی آواز سننے کیوں آئے، اس لیے کہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ایک پڑھنے کا خصوصی جو ہے انداز عطا فرمایا تھا۔ اور اس میں امام نووی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ امت کا کوئی فرد جو ہے فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مطلق بات کہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات مطلق نہیں ہے، بلکہ اس میں جو ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے بتایا کہ یہ ان کی قرأت کی خصوصیت ہو سکتی ہے، ایسا نہیں کہ ہر آدمی فرشتے کو دیکھ لے گا، لیکن بہرکیف اس میں کیا ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا چاہے تو کوئی بھی آدمی جو ہے اس کیفیت کو پہنچ سکتا ہے اور اس میں یہ صورت کو حاصل ہو سکتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے کی بہرکیف اس سے ہر حال میں اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا پڑھنا اللہ کو مطلوب ہے، فرشتے بھی ایسی مجلس میں آتے ہیں، اس لیے قرآن مجید کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور خاص طور سے سورہ بقرہ بھی جو پڑھ رہے تھے بہت اہم سورہ ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا سورہ بقرہ کا۔ اگر اخلاص کے ساتھ اور جو ہے خشوع خضوع کے ساتھ اور ادب ہے جو قرآن پڑھنے کا، اس میں اگر کوئی آدمی پڑھے تو کوئی نہ تو شیطان قریب آ سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے جادو کا اثر ہو سکتا ہے، اور جادو کا اثر باطل بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں بہت ہی عظیم جو ہے آیتیں بھی اللہ تعالیٰ رکھی ہیں، آیت الکرسی ہے اور اس میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں اور پھر شروع کا بھی، یہ سب جو ہے بہت ہی خیر و برکت والی آیتیں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں قبرستان نہ بناؤ، قرآن پڑھا کرو، اور فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان قریب نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو کم از کم چاہیے کہ بھائی ہفتے مہینے میں تو سورہ بقرہ ختم کر ہی لے اپنے گھر میں، اتنی فضیلت ہے تاکہ جو ہے
وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے اور جادوگروں کے شر سے محفوظ رہے. یہ سب طریقے ہیں. لیکن آدمی کیا ہے، یہ جو بہت آسان باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ توجہ نہیں دیتا ہے، اور بعد میں جب اپنے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آتی ہے تو بھاگتا ہے، جو ہے کہتا ہے بلاؤ ڈھونڈے جو ہے کوئی جو ہے جادو اتارنے والے کو اور فلاں کو، اور وہ بیوقوف بناتے رہتے ہیں، وہ بیوقوف بنتا رہتا ہے. یہ سب بہت آسان چیزیں ہیں، ان پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ نے قرآن میں بڑا خیر اور بڑی برکت رکھی ہے کہ جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ رہتی ہے. اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. جب تک ہم دنیا میں جئیں ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ کے رسول کی محبت پر جئیں. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد.